बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगी। सियासी महाज से बड़ी ख़बरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ की गर्दन मरोड़ के उसको बिल्कुल ख़त्म करके उसका इंतखाबी निशान छीन के पार्टी को तहस नहस करके और इमरान खान को जेल में डाल के फिर इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। इस हवाले से आपको बड़ी ख़बरों से आगाह करूँगा। और क्या जो दूसरी दो पार्टियां हैं मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनके लिए रास्ते खुले हैं। क्या नवाज शरीफ को बड़े आराम से वापसी की इजाज़त मिल जाएगी? इसके ऊपर भी बड़ा सवाल निशान है। और पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग हो चुका है और एक ऐसा काम किया गया जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की नींदें हराम हो चुकी हैं। निगरान काबीना के ऊपर भी काफ़ी खबरें आई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जड़ावाला में जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर बड़ा एक्शन मुतवक्का था। हमें कल से ही मुतवक्का था कि ये होना ही होना है। इसके ऊपर अमेरिका का भी बयान आया कि चर्चिज़ को जलाने का जो अमल है उसको किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैनुल मज़ाहिब की पंजाब के अंदर वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब के साथ मीटिंग हुई है और हुकूमत ने इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ली है कि एक तरफ तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि जो भी माली नुकसान हुआ है उसको हुकूमत उसी स्टेट के अंदर वापस लेके आएगी जो कि इस फसाद या दंगों से पहले था। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी बड़े पैमाने पे हुई हैं। 6 मुकदमात हो चुके हैं। तकरीबन 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो लोग मस्जिद से ऐलान कर रहे थे उनको भी वीडियोस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस हवाले में से कहा यह जा रहा है कि जो हमारी नज़रियाती कौंसिल है उसने ये कहा है कि अलग अदालतें बननी चाहिए इन लोगों को सज़ा देने के लिए। पाकिस्तान के अंदर शिद्दत पसंदी कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ पे जो जाहिल लोग हैं, जाहिल ही कहूँगा मैं, कि जिनका अपना कोई दिमाग नहीं है, जिनको आगे लगा के किसी भी चीज़ पे उनके मजहबी जज्बात को उभार के उनकी दीगर चीज़ों को उभार के इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि अगर इस वाक़े की जो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, आला तहकीकात जिसको कहते हैं, वो की जा रही हैं, तो इसके अंदर जिसने तौहीने कुरान पाक की है उसको भी कटहरे में लाना चाहिए और अगर कोई है इस तरह का तो उसको भी मनतकी इंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इस हवाले से बहरहाल खबरें आ रही हैं और ये इस वक्त पाकिस्तान में एक टॉप स्टोरी बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सी स्टोरी हैं। ख़ास तौर पे एक स्टोरी आपको पता है कि रानीपुर की जो बच्ची है उसकी वीडियो मैंने देखी है कि किस तरीके से वो बैठी हुई थी और बैठे बैठे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और एकदम से वो गिर गई और ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसको कोई दौरा पड़ा है या कोई इस तरीके से कोई मामला हुआ है। अब अगर आप उस फुटेज को देखें तो उसके अंदर आपको लगता है कि वो किसी ड्राइंग रूम के अंदर या किसी बेडरूम के अंदर वो बैठी हुई है। अब अगर आपने किसी को कैद करना है या आपने किसी को सज़ा देनी है तो इस तरीके से आप अकेले किसी को इस कमरे के अंदर नहीं बिठाते। रिजवाना केस के अंदर भी मैं ये देख रहा हूँ कि हर रोज़ नई से नई बात आ रही है। देखें, जो बच्चों के साथ ज्यादती है इसको कोई भी ऐसा शख्स जो है इसको सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही इसको डिफेंस कर सकता है इसका। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं वो उनका सारा का सारा जोर ही है कि 6, 7, 8 बच्चे पैदा करें और उसके बाद जैसे जैसे वो बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल के हों उनको लोगों के घरों पे काम पे लगा दें। क्या सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को काम पे रखने वालों का कसूर है या उन माँ बाप का भी कसूर है जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए उन बच्चों को जाके गिरवी रख देते हैं और उसके बाद फिर उनका हाल हवाल भी नहीं लेते? तो इस हवाले से भी मेरे ख्याल से कानून साजी की सख्त ज़रूरत है और इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए कि क्यों छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप जो है सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझ के उनको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि राजा रियाज साहब जो हैं वो हर रोज़ कोई ना कोई नई स्टेटमेंट दे देते हैं। पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने जेल से निकलने से पहले ये गारंटी दी है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए काम नहीं करेंगे। अब उन्होंने एक और नई बात की है कि आइंदा इलेक्शन में इमरान खान जेल में होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्लान पूरे का पूरा यही है कि इमरान खान को इलेक्शंस के बाद ही रहा किया जाए और जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के साथ ट्रीटमेंट की गई थी वही जो है इमरान खान के साथ की जाए। जबकि इमरान खान का जुर्म, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो 9 मई वाला जुर्म है वो इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन उसको भी साबित होना है।
دوسری طرف جو انہوں نے بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، میرے خیال سے یہ خواہش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ اس طریقے سے پابندی لگا کے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میرا اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ سوال ہے کہ آپ نے 30 سال مجھ جیسی جو نسل ہے 90 کی دہائی سے جو آج تک چلتے آ رہے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی بھی چور ہے، نون لیگ بھی چور ہے، اور ایک تیسرا آپشن چاہیے، اور وہ تیسری جو آپشن جب وہ تیار ہوا اینٹی پولیٹکس، تو اب ان سے اس طریقے سے آپ آپشن چھین کے ان کو بغیر کسی آپشن لیس آپ چھوڑ کے، میرے خیال سے مقاصد پورے نہیں ہونے والے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ عمران خان نے غلط کام کیا، اس کو آپ جیل میں ڈالیں، جس نے غلط کام کیا اس کو جیل میں ڈالیں، لیکن اس طرح سیاسی پارٹیاں ختم کرنا کسی بھی طریقے سے جمہوریت کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال عمران خان کے اوپر جس طریقے سے مقدمات بن رہے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ لمبے جیل میں جائیں گے، اور اب اس کے بعد بشرا بی بی کی بھی باری ہے کہ وہ ان کی بھی آپ کو خبر آئے گی ایک دن کہ ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ یہ اٹل ہے کہ انہوں نے جیل جانا ہی جانا ہے۔ کیونکہ اب یہ جو بیانیہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کے تمام اقدامات کے پیچھے بشرا بی بی کا دماغ تھا، تو اس کے اوپر جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اب بشرا بی بی کو بھی کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو جیل میں ڈالا جائے۔ اب ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ بشرا بی بی کی جو ڈائری ملی تھی، اس ڈائری کے اندر جو ہدایات لکھی گئی تھی، کیا بشرا بی بی کو وہ ہدایات کہیں اور سے ملی تھی یا وہ ہدایات انہوں نے خود تیار کی تھی؟ میرے خیال سے اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے تو جس طریقے سے عمران خان نے موو کیا پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، ایسے لگتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی بہت بڑا دماغ ہے، اور عام طور پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو دبانے کے لیے اسی طرح کے ہتھ کنڈے ماضی کے اندر استعمال کرتی رہی ہے، اور مجھے شک ہے کہ وہ لوگ جو کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور وہ ان کو ہدایات دے رہے تھے، اور وہ ہدایات پھر آگے عمران خان کو مل رہی تھی۔ کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے جنرل فیض 3 دن پہلے بشرا بی بی کو معلومات فراہم کرتے تھے اور وہ پھر اپنے موکل بنا کے اس کو آگے عمران خان تک پہنچاتی تھی، تو ان کا رابطہ تھا اور بشرا بی بی ایک مہرے کے طور پہ استعمال ہو رہی تھی۔ دوسری طرف بھی اور کافی اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اندر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شوشے ہی ہے کہ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیمار ہو گئے ہیں، اور جس دن عمران خان کے کیس کی سماعت ہوتی ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان کو کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے، تو اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ بڑا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ بشرا بی بی کے جو موکل ہیں وہ چیف صاحب کے پیچھے ہیں اور وہ ان کی طبیعت خراب کرنے میں پیش ہے۔ بہرحال عمران خان کے بارے میں خبریں یہی ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں اور بڑے سکون سے ہیں، ان کو مولوی صاحب کی جو ہے وہ خدمات دی جا رہی ہیں، ان سے وہ اپنی ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن پاک ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم سب مسلمان ہیں، جو جیلر ہے وہ بھی مسلمان ہے، جن کی خواہش پہ عمران خان کو اندر کیا گیا وہ بھی مسلمان ہے، جو عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مسلمان ہے اور عمران خان بھی مسلمان ہے۔ تو قرآن پاک کو کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو بڑے شوق سے دوسرے کو دینا چاہیے۔ تو اگر انگریزی ترجمے والا قرآن پاک اتنے عرصے کے بعد عدالت کے احکامات کے باوجود اگر عمران خان کو نہیں ملا، تو میرے خیال سے جو لوگ اس کے اندر رکاوٹ ہیں وہ ان کو شرم کرنی چاہیے، اور یہ عمل ایک باعث شرم ہے۔ کسی نفرت کریں، انتقام لیں، ہر چیز کریں، لیکن کم از کم اس طرح کا کام مت کریں جو کہ ہم سب کے لیے قابل عزت ہو، اور قرآن پاک کسی کو دینا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو تنگ کر سکیں۔ بہرحال نواز شریف کے اوپر آتے ہیں کہ نواز شریف کے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں، گارنٹیاں مل گئی ہیں، کیس ختم ہو جائیں گے، برملا رانا ثناء اللہ سے لے کے خواجہ آصف تک اس کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے نواز شریف کو کھلا رستہ دیا جائے گا۔ اور اگر نواز شریف کو اس طرح کھلا رستہ دیا گیا، اب دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو اسٹیبلشمنٹ جس طرح نواز شریف ڈیمیج ہوا ہے یا جس طرح نون لیگ ڈیمیج ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس سے برے طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے جتنے بھی ایسٹس تھے، جتنے بھی ان کے لیے بولنے والے تھے، جتنے بھی ان کے سپورٹر تھے، وہ سب کے سب عمران خان لے اڑا ہے۔ اور اب اسٹیبلشمنٹ اپنی عزت بچائے گی یا
نون لیگ کی عزت بچائے گی، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ اگر انہوں نے نون لیگ کی عزت بچانے کی کوشش کی، نون لیگ کو سیف پیسج دینے کی کوشش کی، ان کے مقدمات ختم کروانے میں اہم کردار ادا کیا، تو اس سے اسٹیبلشمنٹ کی اپنی عزت کے اوپر بہت زیادہ حرف آئے گا۔ اور میں جو ماضی کے اندر اگزامپل دیکھتا آ رہا ہوں، ادارہ کبھی بھی کسی ایک پارٹی کو بچانے کے لیے اس حد تک نہیں جاتا۔ اگر گیا، ماضی کے اندر گئے ہیں پروجیکٹ عمران خان کو لے کے، تو اس کا آپ انجام دیکھ لیں کہ پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کتنی زیادہ پروپیگنڈا آیا اور کتنی زیادہ اوپینین چینج ہوئی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے ہر روز کوئی نہ کوئی جعلی شیڈول آیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد آئیں گے وہاں پہ ضمانت کروائیں گے، پھر وہ جی ٹی روڈ کے تھرو جو ہے لاہور آئیں گے، جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، استقبال ہوگا، اور دوسرا آپشن ان کا یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ تو سیدھے سیدھے لاہور آئیں گے، یہاں داتا دربار پر حاضری دیں گے، فلان دیں گے، ڈمکان دیں گے، اور اس طرح کر کے وہ ہوں گے۔ یہ دونوں کے دونوں پلان جو ہیں وہ میچور نہیں ہیں، یہ پری میچور پلان ہے، اور ابھی اس وقت اس طرح کی کوئی بھی چیز ڈسکشن میں نہیں آئی۔ صرف اور صرف ڈسکشن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ پہلے یہ پتہ چل جائے کہ الیکشن فروری میں ہونے ہیں۔ اگر الیکشن فروری میں ہونے ہیں تو پھر نومبر دسمبر کے اندر واپسی کا منصوبہ بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے شیر آیا کی کہانیاں سنائی جاتی رہیں گی۔ پیپلز پارٹی کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگلی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے، اور بلاول اگلے وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اب ایک دم سے جیسے ہی ان کی حکومت صوبے کے اندر ختم ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر عاصم والا کیس بھی منظر عام پہ آ گیا۔ اس کے علاوہ 48 اہم شخصیات، جس کے اندر سندھ کابینہ کے 4 وزراء بھی شامل ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ نہ صرف ان کو باہر جانے سے روکا گیا بلکہ ان کا جو نام ہے ان کو امیگریشن سٹاپ لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ اور ایک دم سے ان کو باہر جانے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت لمبے پیمانے پر کرپشن کی ہے، اور اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ کسی بھی صورت کسی کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اب یہی چیزیں نون لیگ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ جو ان کے جائز کیسز ہیں ان کے اوپر بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ نگران حکومت کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پہلا نام تو یہ آ رہا ہے کہ ڈاکٹر شمشاد کا نام آ رہا ہے۔ ڈاکٹر شمشاد کو جو کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، ان کو وزیر خزانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ گوہر اعجاز کا نام آ رہا ہے، ایپٹما کے بانی ہیں وہ، انہیں وزیر صنعت بنایا جائے گا۔ جناب کاکڑ صاحب کے قریبی دوست سرفراز بگٹی کو وزارت دی جائے گی داخلہ کی، کیونکہ وہ پہلے بلوچستان کے اندر بھی ہوم منسٹر رہ چکے ہیں۔ وزارت اطلاعات کے حوالے سے ہر روز کسی نہ کسی نئے بندے کا نام آ جاتا ہے، لیکن ابھی تک کہا یہ جا رہا ہے کہ آج شاید جو ہے حلف اٹھائے ایک چھوٹی کابینہ، اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں مزید وزیروں کو شامل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بہرحال لمحہ بہ لمحہ صورتحال بدل رہی ہے، اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس صورتحال سے آگاہ کریں، اور بیہائنڈ دا ڈورز جو سٹوریز چل رہی ہیں اس سے آگاہ کریں۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔